پرانے ہندوستان کے ایک وسیع و شاندار راج میں ایک نہایت عادل اور نیک دل راجہ حکومت کرتا تھا۔ رعایا اسے انصاف، سخاوت اور بہادری کے لیے جانتی تھی۔ اس کی ایک ہی اولاد تھی، ایک حسین، نرم دل اور ہوشیار راجکماری صوفیہ۔ وہ بچپن سے ہی نہ صرف محل کے باغوں میں خوشبو کی طرح مہکتی رہی، بلکہ سلطنت کے معاملات میں بھی گہری نظر رکھتی تھی۔ راجہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ جب صوفیہ جوان ہوئی تو راجہ نے اس کی شادی اپنے سب سے بہادر اور قابل سپہ سالار سے طے کر دی، ایک شخص جو لڑائی کے میدان میں شیر کی طرح بہادر اور عوام کے سامنے عاجز نظر آتا تھا۔ شروع میں راجکماری کے دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی، مگر سپہ سالار کی خوبصورت باتیں، مضبوط عزم اور ظاہر کی نرمی نے آہستہ آہستہ اس کا دل جیت لیا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ ایک دن اچانک راجہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ پہل سب نے سمجھا کہ یہ محض تھکن ہے، مگر چند دن میں بیماری خطرناک شکل اختیار کر گئی۔ حکیم، طبیب اور دور دور سے بلائے گئے ڈاکٹر سب ناکام رہے۔ راجہ بستر مرگ پر پڑا تھا اور محل پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ آخر کار ایک سرد شام کو محل کی گھنٹیاں بجیں اور خبر پھیل گئی، ہمارے راجہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ راجکماری کا دل ٹوٹ گیا۔ سپہ سالار جو اب اس سلطنت کا وارث بننے والا تھا، اس وقت اس کے ساتھ کھڑا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور جھلک رہا تھا جو اس وقت کسی نے نہ پہچانا۔ شادی کے بعد سپہ سالار تخت پر بیٹھ گیا۔ ابتدا میں رعایا کو امید تھی کہ وہ بھی پچھلے راجہ کی طرح عادل ہوگا، مگر آہستہ آہستہ اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ وہ عوام پر بھاری ٹیکس لگانے لگا، مخالفین کو قید کرنے لگا اور یہاں تک کہ محل کے قریبی خادم بھی اس کے قہر سے نہ بچ سکے۔ راجکماری نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، رعایا تم سے محبت کرے تو حکومت قائم رہتی ہے، لیکن اگر وہ تم سے ڈرنے لگے تو یہ تخت تمہارے لیے زہر بن جائے گا۔ مگر سپہ سالار کی آنکھوں میں اب صرف طاقت کی چمک تھی، محبت کی نہیں۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی اور بجلی کوند رہی تھی، محل کی ایک وفادار خادمہ روتے ہوئے راجکماری کے پاس آئی۔ وہ کانپ رہی تھی اور دھیمی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ، یہ میں اپنے ضمیر کے بوجھ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ آپ کے والد کی موت بیماری سے نہیں ہوئی، سپہ سالار نے خود ان کے کھانے میں زہر ملایا تھا اور اب وہ آپ کو بھی ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ راجکماری کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کی آخری سانسیں گھومنے لگیں اور ساتھ ہی سپہ سالار کی مکروہ مسکراہٹ بھی۔ اگلی ہی صبح راجکماری نے محل کے محافظوں کو حکم دیا، سپہ سالار کو گرفتار کرو، ابھی کے ابھی۔ سپہ سالار کو دربار میں زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ رعایا اور درباری سب موجود تھے۔ راجکماری تخت پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں فولاد کی سختی۔ جس نے میرے باپ کو زہر دے کر مارا اور مجھے بھی ختم کرنے کا ارادہ رکھا، وہ آج اپنے ہی جرم کی سزا پائے گا۔ سپہ سالار نے بچاؤ کی کوشش کی، مگر راجکماری کے دل میں اب صرف انصاف کی آگ تھی۔ حکم جاری ہوا کہ اسے اسی طرح زہر دیا جائے جیسے اس نے راجہ کو دیا تھا۔ سپہ سالار کے انجام کے بعد راجکماری نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ اس نے ظلم کے تمام قوانین ختم کیے، رعایا کو سکون اور خوشحالی دی۔ وہ ہر فیصلے میں عوام کی بھلائی کو مقدم رکھتی تھی۔ لوگ اسے عادل ملکہ کے نام سے یاد کرنے لگے۔ محل کے باغوں میں پھول پھر سے مہکنے لگے اور محل کی فضا میں وہی محبت اور امن کی خوشبو لوٹ آئی جو راجہ کے زمانے میں تھی۔ راجکماری صوفیہ کی زندگی اس بات کی مثال بن گئی کہ طاقت سے زیادہ قیمتی انصاف ہے، اور انصاف کی راہ میں سب سے مضبوط ہتھیار سچائی اور حوصلہ ہے۔